کے قریب کے پروفیسر ہیں، وہ دین کا کام بھی بہت کر رہے ہیں. ایک صاحب ہیں جن کا میں اکثر تذکرہ کرتا رہتا ہوں محبت سے. انہوں نے حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر دیا. انہوں نے یونیورسٹی کے طلباء کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی کہ کل پیپر ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا، اس قسم کی بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں لے آئے. وہ انہوں نے جنت کی حوروں کا انکار کیا. انہوں نے کہا یہی دنیا کی عورتیں ریپیئرنگ کے بعد آپ کو وہاں ملیں گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ والی بھی ریپیئرنگ کے ملیں گی، اور اللہ نے جنت کی مٹی سے بھی الگ سے حوروں کو بنایا ہوا ہے جنتیوں کے لیے، وہ بھی ملیں گی. سب ملے گا انشاءاللہ، بس پہنچ جائیں وہاں پہ آپ کسی طریقے سے. وہ بھی ملیں گی. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. فرمایا ہم نے ان کو وہیں سے بنایا بالکل، اور ان کو کنواری بنا دیا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ابھی کھلکھلائی آئی ہے آپ لوگ کے چہروں. ابھی دیکھو ایسے پورا بیان سنو گے تو بات کرنے میں مزہ آئے گا. ایسے مرجھائے مرجھائے بیٹھ رہے تھے، بوڑھے بھی خوش ہو رہے ہیں، جوان بھی خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. تو لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اللہ فرماتے ہیں جنتی جب اس کو چھوئے گا تو وہ پہلا شخص ہوگا، اس سے پہلے نہ کسی جن نے اس عورت کو چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے. تو یہ سب جنت کی عورتوں پہ یہ چیزیں فٹ آتی ہیں. دنیا کی عورتوں پہ یہ فٹ نہیں آتی. دنیا کی عورتوں میں کچھ پاک دامن بھی ہوتی ہے، اور جیسے میں نے بتایا تھا نا آج کل جو سب تو نہیں ہے لیکن جو ماحول بن رہا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا بہت عفیف پاک دامن. جب نکاح ہوا تو خود کے درجنوں لڑکیوں سے چکر بازیاں تھیں. لڑکی ایسی چاہیے تھی کہ بالکل جس نے کبھی دنیا میں اپنے محرم کے علاوہ کوئی مرد ہی نہ دیکھا ہو. بھائی جیسے خود ہو اس قسم کی تلاش کر لو. تو جب نکاح ہوا تو بیگم سے کہا کہ بیگم آج سے تم میری کائنات، مقصد اس کا سہیلیوں کے نام نہیں تھا، کائنات سے مراد ہی نہیں کائنات. آج سے تم میری کائنات، تم میری مسرت یعنی میری خوشی بھی تم ہی میری کائنات ہو، تم ہی میری راحت ہو، تم ہی میری مسرت ہو. وہ سمجھی کہ اپنی گرل فرینڈز کے نام بتا رہے ہیں، یعنی سب کو چھوڑ دیا. آج سے سب کائنات بھی میری تم، مسرت بھی میری تم، اور راحت بھی تم. تو وہ کہتی ٹھیک ہے آج سے غفار بھی تم، ستار بھی تم، کلیم بھی تم. آج سے وسیم بھی تم، سلیم پان والا بھی تم، وسیم کباڑیا بھی تم، سب تم. وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کر رہی ہے بھائی. تو یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے. اللہ نے جنت کی عورت کے بارے میں کیا کہا؟ لم یطمثہن انس. اور غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہی والی، صرف یہی والی ملیں گی. تو ہم کہتے ہیں یہ والی بھی ملیں گی انشاءاللہ. ریپیئرنگ ہوگی ان کی جیسے کہ آپ کی بھی ریپیئرنگ ہوگی. اور پھر انشاءاللہ جنت کی کچھ مخصوص عورتیں ہیں جو اللہ نے مشک و عنبر سے بنائی ہیں. حور مقصورات فی الخیام. خیموں کے اندر اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے. اور یہ کس کو ملیں گی؟ جب بات چل پڑی ہے تو تھوڑی سی میں مکمل کر لوں. یہ ملیں گی کس کو؟ یہ بڑا اہم موضوع ہے. دنیا میں اس قسم کی عورتیں کس کو ملتی ہیں؟ پیسہ جس کے پاس ہو. کأنہن الیاقوت والمرجان. اللہ فرماتے ہیں اتنی خوبصورت جیسے یاقوت اور مرجان. بیض مکنون. چھپائے ہوئے انڈے جیسے ہوتے ہیں نا، کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا. حور عین. خوبصورت آنکھوں والی، گورے رنگ والی بہت. اللہ نے کواعب اترابا. خوبصورت جوان. یہ ساری صفات اللہ نے جنت کی عورت کی بیان کی. اگر اس ڈیزائن کی کوئی عورت دنیا میں ہو تو وہ کس کو ملتی ہے؟ غریب کو ملتی ہے. روکڑا ہوگا تو مل جائے گی. کیا خیال ہے؟ آپ کی ڈیزائننگ کیسی بھی ہو، پیسے ہیں تو ہر قسم کا پیس آپ کے لیے اویلیبل ہے. ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کالا کلوٹا، ٹیڑھی میڑھی ناک، بوڑھا اور بڑی خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی ہوئی کیونکہ جیب میں پیسے تھے. عربوں میں تو بہت ہوتا ہے، کہتے ہیں بڈھے بڈھے لوگ جوان لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں پیسوں کی بیس پہ. آخرت میں ان حوروں کی قیمت کیا ہے؟ وہ اللہ نے قرآن میں بیان کی. تتجافا جنوبہم عن المضاجع. وہ لوگ کہ رات کے آخری حصے میں ان کے پہلو ان کے بستروں سے جفا کرتے ہیں. کیسی عجیب آیت ہے. یہ موضوع چینج تو ہو رہا ہے لیکن کیا کریں، دنیا کا عشق ہے نا آج کل، تو اس عشق سے ہٹنے کا یہی ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ
حوروں کا سوچ لیا کرو. اور وہ حور ملے گی کیسے؟ رات کے آخری حصے میں جب بستر بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے. دنیا کا ہر طبقہ چاہے کتنا ہی دیر سے سونے کا عادی ہو، رات کے آخری حصے میں تو وہ بھی بستر سے وفا کرتا ہے اور بستر سے جا کے چپک جاتا ہے. سارے چور اچکے ڈاکو، گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھنے والے، پان گٹکے کھانے والے، وہ بھی 2:30 3 4 بجے اٹھ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے اس وقت جب لوگ بستر سے چپک رہے ہوتے ہیں، اللہ کی خاطر یہ لوگ بستروں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس وقت میں اٹھ کے اللہ کو خوف اور محبت میں پکارتے ہیں. اپنی بدعمالیوں کا خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ سے جنت کی امیدیں بھی ہوتی ہیں. فرض نماز تو پڑھتے ہی ہیں، اللہ کی خاطر یہ اضافی کام کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور دن میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں. آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں مساجد میں، مدارس میں، لیکن عبادت میں پیچھے ہیں. ایسے بھی ملیں گے نماز روزے کے بڑے پابند، لیکن پیسہ خرچ کرنے میں کنجوس. اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صفات اگر جمع کر لیں، عبادت کی کثرت اور خوب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا صرف اللہ کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں دنیا کو، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی نفس کو خبر نہیں ہے کہ ان لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. چھپانے کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر اللہ پردے اٹھا دے تو پھر ساری دنیا اسی لائن پہ، اسی ٹریک پہ چلنا شروع ہو جائے گی. چھپی ہوئی چیزیں ہیں. جن کا غیب پر ایمان ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، وہ یہ قربانیاں دیتے ہیں. جن کا یقین نہیں ہے وہ اس کو دنیا کی فضول ترین حرکت سمجھتے. فجر کے فرض نہیں پڑھے جاتے، وہ رات کو تہجد کہاں سے پڑھیں گے؟ وہ سمجھتے ہیں مولوی لوگ اور یہ تبلیغ والے بیوقوف ہوتے ہیں، خام خواہ میں صبح اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے ایک رشتہ دار کو لاہور جانا تھا، تو فلائٹ ان کی جو تھی صبح 6 بجے کی فلائٹ تھی. تو انہوں نے اپنا ٹکٹ کسی اور کو دے دیا. بولا میں صبح 6 بجے نہیں اٹھ سکتا بھائی، میں 11 بجے ہی جاؤں گا. آپ صبح 6 بجے چلے آئیں، ہم 11 بجے سے پہلے فلائٹ مس کروا دی انہوں نے کہ میں نہیں جاؤں گا. تو اللہ نیند ایسی محبوب چیز ہے انسان کو، تو نیند قربان کر دینا اللہ کی خاطر، ان کو یہ چیزیں ان کو ملیں گی. خواتین بھی بیان سنتی ہوں، کہتی ہیں ہم کو کیا ملے گا؟ تو بھائی آپ کو یہی والے ملیں گے، لیکن ریپیئرنگ ہو جائے گی ان کی. میں بار بار بتاؤں گا یہ اس ڈیزائن میں نہیں ملیں گے، ریپیئرنگ کے بعد ملیں گے. بعض کو تو کھول کے دوبارہ جوڑا جائے گا، کیونکہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں وہ ریپیئرنگ سے صحیح ہونے والے نہیں ہیں.